बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 38 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। चैप्टर नंबर 5 जो है वो आज शुरू होगा और इसका मौजू है पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और अच्छी हुक्मरानी का तसव्वुर। तो इससे पहले मैं थोड़ी सी तस्हीह करता चलूँ। शायद पिछले लेक्चर में मैंने वो चैप्टर नंबर 5 आपको बताया था, तो वो एक्चुअली चैप्टर नंबर जो है वो 4 ही था। उसमें चैप्टर नंबर 5 जो है वो चूँकि आज से हम शुरू कर रहे हैं तो इसलिए ये तस्हीह करना बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो है वो बच्चे फिर सवाल करना शुरू कर देते हैं जी कि ये तो बुक में था ही नहीं। तो बहरहाल मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो पाकिस्तान का इंतज़ामी ढांचा और अच्छी हुक्मरानी का तसव्वुर, ये जो है ये चैप्टर नंबर 5 का आप यूँ कह लें कि मेन टॉपिक है। आज हम जो पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है उसके बारे में देखेंगे कि 1973 के आइन की तहत जो है वो पाकिस्तान को एक ऐसा जमहूरी मुल्क करार दिया गया जिसका सरकारी मज़हब इस्लाम है, और आइन में कहा गया है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक वफाकी मुमलिकत है जो मंदरजा झैल 4 किस्म के इलाकों पर जो है वो मुश्तमिल है। चारों सूबे पंजाब, सिंध, ये शुमाल मगरबी या KPK और बलूचिस्तान। लेकिन अब हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में चूँकि 1973 का बना हुआ है, तो हम देखते हैं कि इसमें GB सूबा जो है वो उसको तो थोड़ा सा उसकी तरफ एक इकदाम किया गया है, गिलगित बल्तिस्तान। गो के उसको वो सूबे का स्टेटस नहीं मिला है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर के जो एरियाज़ हैं उनका भी कुछ स्टेटस जो है वो इसी तरह से। फिर हम देखते हैं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद है और उससे मुल्हिका इलाके हैं। उसके जो तीसरे पे हैं कि वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली
اختیارات، پھر قانون سازی. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چلتی ہیں. کس طریقے سے پارلیمنٹ میں پھر قانون سازی ہوتی ہے. اسی طرح سے مالیاتی آرڈیننس اور عدالتی اختیارات، انتظامی اختیارات، یہ کس طریقے سے ہوتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی انتظامیہ کا جو ڈھانچہ ہے اس میں صدر کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے، جس میں صدر پاکستان جو ہے وہ اس آپ یوں کہہ لیں کہ مرکزی سیکریٹریٹ کہلاتا ہے. اسی طرح سے وزیر اعظم کا ایک سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو اپنی وفاقی انتظامیہ کا سب سے بڑا دفتر ہوتا ہے. پھر مرکزی سیکریٹریٹ ہوتا ہے جو تمام وزارتوں اور ڈویژنس پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں جو کام کیا جاتا ہے. پھر وزارتیں ہوتی ہیں، مختلف وزارتیں ہوتی ہیں، مختلف جو ہے وہ وزیر ہوتے ہیں. اسی طرح سے پھر ڈویژنس یہ بھی اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے کہ وزارتیں کرتی ہیں، لیکن ان کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ وزیر مملکت ہوتا ہے جو وزیر اعظم اور ڈویژن کے درمیان رابطے کا کام کرتا ہے. اور انتظامی سربراہ ایڈیشنل سیکٹری ہوتا ہے. اسی طرح سے پھر ہر وزارت یا ڈویژن میں ایک سے زیادہ محکمے جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں. تو پھر محتاط افسر یا دفاتر ہوتے ہیں جن کو ڈائریکٹر یا ایڈمنسٹریٹو جو ہے وہ چلاتے ہیں. اسی طرح سے ہر وزارت یا ڈویژن کے زیر نگرانی جو ہے خود مختار یا نیم خود مختار ادارے ہوتے ہیں. یہ ادارے جلد فیصلہ کرتے ہیں اور قومی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو یہ جو ہم تفصیل دے رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کا ڈھانچہ کس طریقے سے کام. پھر صدر پاکستان، وزیر اعظم، وفاقی وزیر، وزیر مملکت، سیکریٹری، اس وزارت کا جو سیکریٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہ. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایڈیشنل سیکریٹری یہ بھی گریڈ 21 کا سرکاری ملازم ہوتا ہے اور پالیسی بنانے اور لاگو کرنے میں مدد کرتا ہے، یعنی کہ جسے ہم افسر شاہی کہتے ہیں یا جسے ہم بیوروکریسی کہتے ہیں. تو بیوروکریسی اور سیاستدان آپس میں مل کے آپ یوں کہہ لیں کہ پالیسیز وضع کرتے ہیں اور اس کے لیے وہ گراس روٹ لیول سے چھوٹے چھوٹے محکموں سے جو شکایات یا جو قوانین بنانے کے لیے جو آپ یوں کہہ لیں کہ ان کو رپورٹس مل رہی ہوتی ہیں، ان رپورٹس کی بنا پہ پھر وہ اگلا جو ترقی کا منظر ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اگر اس چیز کو قابو پایا جائے اور اس طریقے سے یہ کام کیا جائے تو یہ ترقی ہوگی، یہ ترقی ہوگی، یہ قانون بنایا جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پھر وہ جوائنٹ سیکرٹری ہوتا ہے جو کہ ایڈیشنل سیکرٹری کی مدد کے لیے ہوتا ہے. یہ تقریباً 20 گریڈ کا آفیسر ہوتا ہے. پھر ڈپٹی سیکرٹری ہوتا ہے جو جوائنٹ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹریز کی مدد کے لیے ہوتا ہے اور یہ 19 گریڈ. پھر اسی طرح سیکشن آفیسر ہوتا ہے جو گریڈ 18 کا ہوتا ہے اور یہ پھر اپنے حکام بالا کو جو ہے وہ ان احکامات جو کہ ان کی طرف سے ملتے ہیں ان کو نافذ کرنے میں یا نگرانی کرنے میں کردار ادا کرتا ہے. تو اسی طرح سے یہ انتظامی عہدے جو ہے وہ چلتے ہیں اور اس طرح سے پوری جو ایک اسٹیٹ ہے یا ایک ملک جو ہے وہ چلتا ہے کس طرح سے بیوروکریسی کے ذریعے سے، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے اور پھر سیاستدانوں کے ذریعے سے. تو جس طرح سے یہ ہوتا ہے جی کہ مقننہ عدلیہ انتظامیہ، مقننہ قانون سازی، عدلیہ. اب ہمارا آگے موضوع آئے گا کہ سپریم کورٹ جو پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت ہے، پھر صوبائی کورٹس یا ہائی کورٹس جنہیں کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے نیچے کی عدالتیں، اور پھر مقننہ عدلیہ، اور پھر انتظامیہ، پولیس اور دیگر جو آپ یوں کہہ لیں کہ بیوروکریسی ان قوانین کو عمل درآمد کرانے میں جو اپنا کردار ادا کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جی کہ آگے ہمارا جو ایک آ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہے. اس کا صدر مقام اسلام آباد ہے. وفاقی فرائض کی ادائیگی کے علاوہ عوام کے لیے انصاف مہیا کرتی ہے. سپریم کورٹ چیف جسٹس اور چند ججوں پر مشتمل ہوتی ہے. آئین کی روح سے ججوں کی تعداد کا تعین نہیں کیا گیا. ان کی تعداد مرکزی قانون کے تحت مقرر کی جاتی ہے اور جب تک مرکزی قانون کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا صدر پاکستان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ ججوں کو ضرورت کے مطابق تقرر کرے.
تو بہرحال آج کل وہ چل رہا ہے کہ 15 جج ہونے چاہیے یا 18 ہونے چاہیے، جتنے بھی، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. اور پھر چیف جسٹس جو ہے وہ ان کا انتخاب کرتا ہے، اور پھر اس باقی ججز کے مشورے سے وہ پھر صدر پاکستان جو ہے وہ ان کی اپوائنٹمنٹ کرتا ہے. اسی طرح سے سپریم کورٹ میں جو اپیل کی جاتی ہے وہ دیوانی یا فوجداری دونوں مقدمات میں ہو سکتی ہے. اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جو ہے اس پہ نظر ثانی تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو کسی پھر یہ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ ملک کی سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے، اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے بائنڈنگ یا اس کو تسلیم کرنا جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے. پھر اگر کوئی ایسے قوانین جن پہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون صحیح طور پر تشریح نہ کر رہا تو اس کی صحیح روح کو جاننے کے لیے سپریم کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں وہ پھر اس پورے مسئلے کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق کوئی فیصلہ دیتے ہیں، اور پھر وہ فیصلے جو ہے اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ دوبارہ سے ایک طرح سے قانون کی شکل مل جاتی ہے. پھر بنیادی حقوق جو ہے تمام عدالتیں کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ ہے وہ بھی بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے. اگر مرکزی یا صوبائی کسی بھی ادارے کی وجہ سے عوام کے حقوق سلب ہو رہے ہوں تو وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. عدلیہ اس سلسلے میں آپ یوں کہہ لیں کہ مناسب اقدامات کرتی ہے. نگرانی کے اختیارات ہوتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی ماتحت جو عدلیہ ہوتی ہے ہائی کورٹس یا اس سے نیچے، تو ان کا ڈیلی بیسس پہ ایک طرح سے وہ جائزہ لیتے رہتے ہیں. ایک طرح سے یہ ایک انتظامی آپ یوں کہہ لیں کہ جو پاکستان کی منتظم ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں. پھر یہ سپریم کورٹ سے جو ہے وہ اگر کسی مشورے کی ضرورت ہو تو صدر جو ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ اس مشورے پر عمل کرے، وہ اسے رد بھی کر سکتا ہے، لیکن رجوع کرنے کا حق صدر کو حاصل ہے. اسی طرح سے سپریم کورٹ کا اپنا ہی فیصلہ جو ہے، جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چونکہ یہ سب سے اعلیٰ عدلیہ ہے تو اس کے فیصلے کو تو اب کوئی ریجیکٹ نہیں کر سکتا، لیکن اس پہ نظر ثانی کا بھی اختیار ہوتا ہے کہ دوبارہ غور کر سکتی ہے، اور بڑے بینچ کے ساتھ زیادہ تعداد کے ساتھ جو ہے، تاکہ اس میں غلطی کا جو امکان ہے وہ کم سے کم ہو، یا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کا ازالہ کیا جائے. سپریم کورٹ کو اسی طرح ایک وفاقی عدالت ہے اور ایسے مقدمات کی سماعت کرتی ہے جو کسی اور ملک کی عدالت میں نہیں لائے جا سکتے. ہر وفاقی ملک میں ایک وفاقی عدلیہ ہوتی ہے جو وفاقی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمہ وقت موجود رہتی ہے. تو یہ ایک طرح سے آپ یوں کہہ لیں کہ مرکزی جو ڈھانچہ ہے ہمارے پاکستانی آپ یوں کہہ لیں کہ یا وفاقی حکومت کا، اس کو ہم نے ان کے انتظامی عہدوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. تو آپ کو پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی کویسچن پوچھنا ہو تو میں حاضر ہوں. اللہ حافظ.